ملتان کی قدیم حویلی سونے کی دھوپ میں نہائے آسمان کے سامنے ایک زخمی دیو کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی دیواروں پر 200 برساتوں کے نشان سب تھے۔ سال 1995 کی وہ چلچلاتی گرمی جب گیہوں اور کپاس کے دور دراز کھیتوں پر سراب رقص کرتے تھے، ایک نامعلوم النسب لڑکا ملک اسٹیٹ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ سکندر، یہی نام تھا جو وہ جانتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا کاغذ تھا جس پر پتہ لکھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نہ امید تھی نہ مایوسی، بس ایک خوفناک خلا تھا جو بعد میں کسی اور زیادہ خطرناک چیز سے بھر جانا تھا۔ چوکیدار نے اس دھول میں لتھڑے 12 سال کے بچے پہ رحم کھاتے ہوئے اسے صحن سے اندر لے جایا جہاں مور اپنی نفاست سے ٹہل رہے تھے۔ ملک اشرف شاہ، جائیداد کا مالک، ایک ایسا آدمی تھا جو ٹوٹی ہوئی چیزیں جمع کرتا تھا، گمشدہ صفات والے قدیم مخطوطے، زخمی ٹانگوں والے گھوڑے، اور اب لگتا تھا کہ پراسرار ماضی والے یتیم بچے بھی۔ اس نے سکندر کو اس نظر سے دیکھا جیسے کوئی جاگیردار دیکھتا ہے جو 3 بغاوتوں اور 2 زمینی اصلاحات سے بچ کر نکلا ہو۔ تم کہاں سے آئے ہو لڑکے؟ اشرف شاہ نے اردو میں پوچھا۔ اس کی آواز میں صدیوں کی موروثی طاقت کا اختیار تھا۔ آگ سے، سکندر نے سرگوشی میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی، رخسانہ وہ پہلی شخص تھی جس نے لڑکے کی آنکھوں میں راکھ سے زیادہ کچھ دیکھا۔ ملک اشرف شاہ کی بیٹی 15 سال کی عمر میں ہی اس حسن کی مالک تھی جو ایک دن سلطنتوں کو تباہ کرنے والا تھا۔ اس نے سکندر کو حویلی میں تیسری رات نوکروں کے کوارٹر کے پیچھے خاموشی سے روتے دیکھا۔ چاند کی روشنی قدیم پیپل کے درخت سے چھن کر آ رہی تھی اور اس روشنی اور سائے کے کھیل میں ان دونوں کی تقدیریں اس درخت کی جڑوں کی طرح ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر اس کے سیاہ بالوں کو ظاہر کر رہا تھا جو چاندنی میں سیاہ پانی کی طرح چمک رہے تھے۔ مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد نہیں، سکندر نے کہا۔ یہ اعتراف اس سے ایسے نکلا جیسے گوشت ہڈی سے الگ ہو۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ رخسانہ اس کے پاس بیٹھ گئی، ایک ایسا اقدام جو اگر اس کے والد دیکھ لیتے تو سخت ناراض ہوتے۔ تو میں تمہارے لیے یاد رکھوں گی، اس نے اس اعتماد سے کہا جو امیری کی دین تھی۔ میں تمہاری تمام یادیں محفوظ رکھوں گی جب تک تم انہیں واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ اگلے دنوں میں رخسانہ سکندر کا نجی سورج بن گئی۔ اس نے حویلی کی متروک لائبریری میں اسے اردو شاعری پڑھنا سکھایا۔ ان کی انگلیاں غالب کے اشعار کی خطوط پر پھرتی تھیں۔ اس نے اسے دیواریں چڑھنا سکھایا بغیر کپڑے بھاڑے، اندھیرے میں چلنا سکھایا بغیر دھول اڑائے۔ انہوں نے نظروں اور ادھوری مسکراہٹوں کی ایک زبان ایجاد کی جو ملک خاندان کی سخت درجہ بندی سے باہر تھی۔ ملک اشرف شاہ نے ابتدا میں اس دوستی کو تفریح سے دیکھا۔ لڑکے میں صلاحیت تھی، ایک تیز ذہن جو تعلیم کو اس طرح جذب کرتا تھا جیسے پیاسی زمین بارش کو پیتی ہے، ایک قدرتی جسمانی قوت جس نے اسٹیٹ کے تجربہ کار محافظوں کو بھی متاثر کیا، اور سب سے حیران کن طاقت کی حرکیات کی ایک فطری سمجھ جو اس کی عاجز اصلیت کے برعکس تھی۔ جاگیردار نے فیصلہ کیا کہ سکندر کو اپنے بیٹوں کے ساتھ پالے گا، لیکن ایک شرط تھی، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ دانیال اور حامد، اشرف شاہ کے 2 بیٹے، سکندر کو مخلوط جذبات سے دیکھتے تھے۔ دانیال، جو رخسانہ سے 2 سال بڑا تھا، سکندر میں ایک حریف دیکھتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ کیسے اس کے والد اس یتیم لڑکے کی ذہانت کی تعریف کرتے، کیسے استاد اس کی یادداشت کی داد دیتے۔ چھوٹا بیٹا حامد زیادہ سادہ دل تھا۔ وہ سکندر کو ایک بھائی کی طرح قبول کرنے کو تیار تھا، لیکن دانیال کا سایہ ہمیشہ ان کے درمیان رہتا۔ تم سمجھتے ہو نا، دانیال نے ایک دن سکندر سے کہا جب وہ استبل میں اکیلے تھے، کہ تم یہاں مہمان ہو، خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔
سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظر میں وہ چیز تھی جو دانیال کو بے چین کر دیتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، اس نے کہا، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ پانی پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے؟ سال گزرتے گئے اور موسم بدلتے رہے۔ سکندر ایک نوجوان میں تبدیل ہوا، لمبا، سانولا، تیکھے نقوش والا، آنکھوں میں ایک طوفان چھپائے جو صرف رخسانہ کی موجودگی میں پرسکون ہوتا۔ اس نے عربی اور فارسی سیکھی، انگریزی میں مہارت حاصل کی، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں کمال دکھایا، لیکن سب سے اہم، اس نے انتظار کرنا سیکھا۔ رخسانہ 18 کی ہوئی تو اس کی خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ملتان کے امیر خاندانوں سے رشتے آنے لگے۔ اشرف شاہ احتیاط سے غور کرتا، اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ تلاش کرتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کا دل پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا تھا۔ ایک چاندنی رات، جب حویلی میں سب سو رہے تھے، رخسانہ چھت پر سکندر سے ملی۔ ملتان کی ہوا میں موتیے کی خوشبو تھی اور دور کہیں کوئی رباب بج رہا تھا۔ وہ میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ رخسانہ نے کہا۔ اس کی آواز میں نہ خوف تھا نہ غم، بس ایک سادہ بیان۔ سکندر کے جبڑے سخت ہو گئے۔ کس سے؟ چودھری نواب علی کے بیٹے سے۔ وہ لاہور کے سب سے امیر خاندانوں میں سے ہیں۔ سکندر نے مٹھی بھینچی، اس کے ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ رخسانہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی محبت تھی جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ میں تمہیں چاہتی ہوں، ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ جب سے تم اس حویلی میں آئے، میرا دل تمہارا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں ہوں، سکندر نے کہا۔ کڑواہٹ اس کی آواز میں زہر کی طرح گھلی تھی۔ نہ نام، نہ نسب، نہ دولت، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ اسی رات انہوں نے قسمیں کھائیں، چاند کو گواہ بنایا، ستاروں کو شاہد۔ لیکن قدیم حویلیوں کی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ دانیال نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ حسد کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی۔ اگلی صبح اس نے اپنے والد کو سب کچھ بتا دیا، کہانی میں اپنے زہریلے الفاظ ملا کر۔ اشرف شاہ کا غصہ خاموش طوفان کی طرح تھا۔ اس نے سکندر کو اپنی بیٹھک میں بلایا، جہاں دیواروں پر اس کے آباء و اجداد کی تصویریں لٹکی تھیں۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اس نے کہا، ہر لفظ برف کی طرح ٹھنڈا، اور تم نے میری مہمان نوازی کا یہ بدلہ دیا؟ میں نے رخسانہ سے محبت کی ہے، سکندر نے کہا سر اٹھا کر۔ یہ میرا جرم ہے۔ محبت؟ اشرف شاہ ہنسا، ایک کڑوی تلخ ہنسی۔ تم جیسے لوگ محبت نہیں کرتے، وہ صرف چاہتے ہیں جو ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ آج رات سے پہلے اس حویلی سے نکل جاؤ اور کبھی واپس نہ آنا۔ بابا جان! رخسانہ دروازے سے اندر آئی، اس کے آنسو موتیوں کی طرح گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یہ میری غلطی ہے، سکندر کو سزا نہ دیں۔ خاموش! اشرف شاہ کی آواز گرجی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری شادی اگلے مہینے ہوگی۔ سکندر نے رخسانہ کی طرف دیکھا، ایک نظر میں ہزار وعدے، ہزار قسمیں۔ میں واپس آؤں گا، اس نے سرگوشی میں کہا، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا۔ اسی رات سکندر ملتان چھوڑ گیا، لیکن اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ واپس آئے گا، نہ ایک یتیم کی طرح، بلکہ ایک ایسی طاقت بن کر جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ ###، حصہ دوم، واپسی۔ 7 سال گزر گئے۔ لاہور اور کراچی کی گلیوں میں سکندر نام کی افواہیں پھیلنے لگیں۔ کوئی کہتا وہ اسمگلر ہے، کوئی کہتا اسلحہ کا سوداگر، کوئی کہتا وہ سیاست دانوں کا خاص آدمی۔ سچ یہ تھا کہ سکندر نے اندھیرے کی دنیا میں اپنی سلطنت قائم کی تھی۔ اس نے وہ کام کیے جن سے شریف لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، وہ راز جانے جن کی قیمت خون سے ادا کی جاتی ہے۔ جب وہ واپس ملتان آیا تو ایک مختلف آدمی تھا۔ کالی مرسیڈیز میں، مہنگے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں۔ اس نے شہر کی سب سے مہنگی حویلی خریدی، ملک اسٹیٹ سے صرف 2 کلومیٹر دور۔ خبر تیزی سے پھیلی، سکندر واپس آ گیا ہے۔
لیکن اب وہ کوئی معمولی یتیم نہیں تھا، وہ سکندر خان تھا، ایک نام جو خوف اور احترام دونوں کا باعث تھا۔ رخسانہ نے یہ خبر اپنے شوہر کی حویلی میں سنی۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، 7 سال جو ایک صدی کی طرح گزرے تھے۔ فرحان، اس کا شوہر، ایک نیک لیکن کمزور آدمی تھا جو اپنی ماں کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔ رخسانہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بانجھ پن جسے اس کی ساس روز تانے دے کر یاد دلاتی۔ سنا ہے وہ سکندر واپس آیا ہے؟ فرحان نے رات کے کھانے پر کہا۔ وہی جو تمہارے والد کے یہاں رہتا تھا؟ رخسانہ کے ہاتھ کانپے لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اچھا، کہتے ہیں وہ بہت امیر ہو گیا ہے، کسی کو نہیں پتا کیسے۔ فرحان نے شک کی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ تم مجھ سے جانتی تھی ہے نا؟ بچپن میں، رخسانہ نے کہا، اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ وہ ہمارے یہاں کام کرتا تھا۔ لیکن اس رات جب فرحان سو گیا، رخسانہ چھت پر گئی اور دور اس حویلی کی روشنیاں دیکھی جہاں سکندر رہتا تھا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے ڈر لگا کہیں پوری دنیا نہ سن لے۔ سکندر کی واپسی کے 1 ہفتے بعد ملک اشرف شاہ کو ایک دعوت نامہ ملا۔ سکندر خان شہر کے تمام معززین کو اپنی حویلی میں دعوت دے رہا تھا۔ اشرف شاہ پہلے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خود اس دعوت میں شرکت کر رہے ہیں تو وہ مجبور ہو گیا۔ وہ شام آئی جس کا انتظار 7 سال سے تھا۔ سکندر کی حویلی جگمگا رہی تھی، موسیقی کی آوازیں باغ میں گونج رہی تھیں، مہمان حیرت سے حویلی کی شان و شوکت دیکھ رہے تھے۔ جب ملک اشرف شاہ اپنے خاندان کے ساتھ داخل ہوا، سکندر خود استقبال کے لیے آیا۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو گرگٹ کی طرح خطرناک تھی۔ خوش آمدید ملک صاحب، سکندر نے کہا۔ اس کی آواز میں مخملی نرمی تھی جو اس کی آنکھوں کی سختی سے متصادم تھی۔ آپ کا آنا میرے لیے اعزاز ہے۔ اشرف شاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ تم بہت بدل گئے ہو سکندر۔ وقت سب کو بدل دیتا ہے، سکندر نے کہا۔ پھر اس کی نظر رخسانہ پر پڑی جو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ کچھ لوگ زیادہ، کچھ کم۔ رخسانہ نے نظریں جھکا لی، لیکن سکندر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رات بڑھتی گئی، سکندر نے اپنی دولت اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے سیاستدانوں سے باتیں کیں، کاروباریوں سے معاہدے کیے اور سب کو یہ احساس دلایا کہ وہ اب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ لیکن اس کی نظریں بار بار رخسانہ کی طرف جاتیں۔ وہ دیکھتا کہ کیسے اس کا شوہر اس سے بے اعتنائی سے پیش آتا، کیسے اس کی ساس اسے حقارت سے دیکھتی۔ اس کے اندر کا انتقام اور تیز ہو گیا۔ محفل کے بیچ میں سکندر نے اعلان کیا، میں ملتان میں ایک نیا کاروباری منصوبہ شروع کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک دانیال میرے ساتھ شراکت کریں۔ دانیال جو اب اپنے والد کا کاروبار سنبھالتا تھا، حیران ہوا۔ مجھ سے؟ جی ہاں، سکندر مسکرایا۔ میں نے سنا ہے آپ کو کچھ مالی مشکلات کا سامنا ہے، میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سچ تھا، دانیال نے جوئے میں بہت کچھ کھو دیا تھا، ایک راز جسے وہ اپنے والد سے چھپا رہا تھا۔ وہ سکندر کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا، لیکن لالچ اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے مہینوں میں سکندر نے دانیال کو اپنے جال میں پھنسایا۔ پہلے چھوٹے کاروباری سودے، پھر بڑے منافع، پھر زیادہ خطرناک معاملات۔ دانیال کو پتہ ہی نہیں چلا کب وہ سکندر کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گیا۔ ایک دن سکندر نے دانیال کو اپنی حویلی میں بلایا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے، اس نے کہا، لیکن یہ خطرناک ہے۔ کیا؟ دانیال نے پوچھا، لالچ اور خوف دونوں اس کی آواز میں۔ ایک کنٹینر آ رہا ہے کراچی سے، اس میں کچھ خاص سامان ہے۔ اگر تم اسے اپنی زمین سے گزرنے دو تو منافع آدھا آدھا۔ دانیال ہچکچایا، یہ غیر قانونی ہے۔ سکندر ہنسا، تم اب تک جو کچھ کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ ویسے تمہارے والد کو تمہارے جوئے کے قرضوں کے بارے میں کیا پتا ہے؟ دانیال کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تم دھمکی دے رہے ہو؟
میں صرف حقائق بیان کر رہا ہوں۔ مجبور ہو کر دانیال نے حامی بھر دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سکندر نے پولیس کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ جب کنٹینر ملک اسٹیٹ کی زمین سے گزر رہا تھا، پولیس نے چھاپا مارا۔ دانیال کو اسلحہ اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اشرف شاہ کی دنیا تباہ ہو گئی۔ اس کا بڑا بیٹا جیل میں، خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سکندر کا کام ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسی دوران فرحان کی ماں کی اچانک موت ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا دل کا دورہ تھا، لیکن رخسانہ نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک اجنبی آدمی اس رات گھر آیا تھا اور ساس کو کوئی دوا دی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سکندر کا کام ہے، لیکن اس کے دل میں خوف سے زیادہ ایک عجیب قسم کی آزادی کا احساس تھا۔ فرحان اپنی ماں کی موت سے ٹوٹ گیا۔ وہ شراب میں ڈوب گیا، اپنی ذمہ داریاں بھول گیا۔ ایک رات نشے میں دھت اس نے رخسانہ پر ہاتھ اٹھایا۔ تم منحوس ہو، وہ چیخا، جب سے تم آئی ہو ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ رخسانہ نے خاموشی سے ضربے سہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ اگلی صبح وہ اپنا سامان باندھ کر اپنے میکے واپس آ گئی، لیکن ملک اسٹیٹ بھی اب وہ جگہ نہیں تھی۔ اشرف شاہ بیمار رہنے لگا تھا۔ دانیال کی گرفتاری نے اس کی روح توڑ دی تھی۔ حامد اکیلا خاندان کا بوجھ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک رات رخسانہ کو ایک خط ملا، کوئی نام نہیں، بس ایک پتہ اور وقت۔ وہ جانتی تھی یہ سکندر کی طرف سے ہے۔ اس کا دل کہتا تھا نہ جائے، لیکن اس کی محبت اس کی عقل سے زیادہ طاقتور تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں نکلی، اس جگہ پہنچی جو خط میں لکھی تھی، وہی پرانا پیپل کا درخت جہاں انہوں نے پہلی بار ایک دوسرے سے محبت کا اقرار کیا تھا۔ سکندر وہاں انتظار کر رہا تھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ سایوں میں لپٹا ہوا۔ تم آ گئیں، اس نے کہا۔ آواز میں فتح کی نہیں، بس ایک گہری تھکان تھی۔ میں ہمیشہ آتی، رخسانہ نے کہا۔ تم جانتے ہو، کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے۔ رخسانہ نے اس کے قریب آ کر کہا، میں تم سے نفرت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کوشش کی، لیکن میرا دل تمہارا غلام ہے سکندر، ہمیشہ سے تھا۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ سکندر نے کہا۔ اس کے ہاتھ رخسانہ کے چہرے کو چھونے کے لیے اٹھے، لیکن رک گئے۔ ہر جرم، ہر گناہ، سب تمہاری محبت کے نام۔ اور اب؟ رخسانہ نے پوچھا۔ اب میں تھک گیا ہوں، سکندر نے اعتراف کیا۔ انتقام کی آگ نے مجھے اندر سے جلا دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا طاقت حاصل کر کے میں تمہیں واپس پالوں گا، لیکن میں صرف اپنی روح کھو بیٹھا۔ رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم دونوں کھو گئے ہیں سکندر۔ اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، شاید اگلی دنیا میں، سکندر نے کہا۔ شاید، رخسانہ نے سر ہلایا۔ وہ دونوں خاموشی میں کھڑے رہے۔ چاند کی روشنی ان پر گرتی رہی، جیسے آسمان بھی ان کی محبت کا ماتم منا رہا ہو۔ ###، حصہ سوم، طوفان۔ اگلے دنوں میں شہر میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ سکندر کے کاروباری حریف ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ پولیس کو شک تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سکندر کی طاقت اب اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ قانون بھی اس کے سامنے بے بس تھا۔ لیکن طاقت کی اس بلندی پر سکندر کو احساس ہوا کہ وہ کتنا تنہا ہے۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، لیکن وہ ایک چیز نہیں تھی جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، رخسانہ کی محبت کی روشنی میں جینا۔ فرحان کی حالت بگڑتی گئی، شراب نے اس کی صحت تباہ کر دی۔ ایک رات نشے میں دھت وہ اپنی گاڑی تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ موت فوری تھی۔ رخسانہ اب بیوہ تھی۔ اسلامی قانون کے مطابق اسے عدت گزارنی تھی، 4 ماہ 10 دن۔ سکندر نے انتظار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب معاشرتی رکاوٹیں کم ہو گئی ہیں، لیکن ملک اشرف شاہ اب بھی زندہ تھا، اور اس کی نفرت سکندر کے لیے پہلے سے زیادہ تھی۔
ایک دن حامد سکندر کے پاس آیا۔ وہ اکیلا بیٹا تھا جو اب تک سکندر سے براہ راست نہیں ملا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کیا کیا ہے، حامد نے کہا۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ خوف، بس ایک گہری اداسی۔ اور؟ سکندر نے پوچھا۔ میں تمہیں روک نہیں سکتا، حامد نے اعتراف کیا۔ تم بہت طاقتور ہو گئے ہو۔ لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ کیا رخسانہ آپی واقعی تم سے محبت کرتی ہیں یا تم نے انہیں بھی اپنی طاقت سے مجبور کیا ہے؟ سکندر کی آنکھوں میں پہلی بار درد نظر آیا۔ یہ سوال میں خود سے روز پوچھتا ہوں۔ حامد نے گہری سانس لی۔ میں آپی سے بات کروں گا۔ اگر وہ واقعی تم سے محبت کرتی ہیں تو میں راستے میں نہیں آؤں گا، لیکن اگر یہ صرف تمہارا جنون ہے تو پھر میں تمہیں روکنے کی کوشش کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ سکندر نے حامد کو غور سے دیکھا۔ اس نوجوان میں وہ کچھ دیکھا جو دانیال میں کبھی نہیں تھا، سچی بہادری۔ جاؤ، سکندر نے کہا، اپنی بہن سے بات کرو، میں اس کا فیصلہ قبول کروں گا۔ حامد چلا گیا اور سکندر انتظار میں رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ اگر رخسانہ نے اسے ٹھکرا دیا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اسی رات رخسانہ سکندر کی حویلی آئی، تنہا، بغیر کسی ڈر کے۔ سکندر نے اسے اپنی بیٹھک میں استقبال کیا۔ حامد نے مجھ سے بات کی، رخسانہ نے کہا، اور میں نے اسے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، ہمیشہ سے کرتی تھی، لیکن سکندر کا دل ڈوبا۔ لیکن یہ محبت زہر بن گئی ہے سکندر، تمہاری انتقام کی آگ نے سب کچھ جلا دیا، میرا خاندان تباہ ہو گیا، تمہاری روح سیاہ ہو گئی، کیا ہم واقعی اس کھنڈر پر اپنی محبت کی عمارت بنا سکتے ہیں؟ سکندر نے رخسانہ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لی۔ میں نے جو کچھ کیا معافی نہیں مانگوں گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم میرے ساتھ رہو تو میں یہ سب چھوڑ دوں گا۔ ہم کہیں دور چلے جائیں گے، ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ کیا واقعی ممکن ہے؟ کیا ہم اپنے ماضی سے بھاگ سکتے ہیں؟ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ رخسانہ نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں وہی محبت تھی جو برسوں پہلے پیپل کے درخت کے نیچے تھی، لیکن اب اس میں تجربے کی تلخی اور ندامت کی چھایا بھی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے آخر کار کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح ملک اشرف شاہ کی موت کی خبر آئی، دل کا دورہ، ڈاکٹروں نے کہا۔ لیکن حامد جانتا تھا کہ اس کے والد کا دل رخسانہ کے فیصلے کی خبر سن کر ٹوٹ گیا تھا۔ جنازے میں پورا شہر جمع ہوا، سکندر بھی آیا، کالے لباس میں، چہرے پر کوئی تاثرات نہیں۔ رخسانہ اپنے والد کی قبر پر روتی رہی، اس کا دل احساس جرم سے بوجھل تھا۔ یہ میری وجہ سے ہوا، اس نے حامد سے کہا، میری محبت نے سب کو تباہ کر دیا۔ حامد نے اپنی بہن کو تسلی دی، لیکن اس کی آنکھوں میں سکندر کے لیے نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو سکندر رخسانہ سے ملنے آیا۔ ہمیں جانا چاہیے، اس نے کہا، یہاں اب ہمارے لیے کچھ نہیں۔ میں نہیں جا سکتی، رخسانہ نے کہا، میرے والد کی قبر ابھی گیلی ہے، میرا بھائی تنہا ہے، وہ تم سے نفرت کرے گا اگر تم میرے ساتھ گئی، اور اگر میں نہیں گئی تو خود سے نفرت کروں گی۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، ان کی محبت اور فرض کے درمیان پھنسے ہوئے۔ ہے سائن حصہ چہارم، آخری فیصلہ۔ مہینے گزر گئے، رخسانہ اپنے میکے میں رہی، سوگ میں ڈوبی۔ سکندر نے انتظار کیا، لیکن اس کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حامد رخسانہ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک دن خبر آئی کہ دانیال کو جیل سے رہائی مل گئی ہے۔ سکندر کے ذرائع نے بتایا کہ کسی نے بھاری رقم دے کر گواہوں کو پلٹ دیا ہے۔ دانیال واپس آیا، لیکن وہ ایک ٹوٹا ہوا حتمی تھا۔ جیل نے اس کے جسم اور روح دونوں کو تباہ کر دیا تھا۔ دانیال کی واپسی کی رات وہ سکندر کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارا کیا دھرا تھا، اس نے کہا، ثابت کرو۔ سکندر نے چیلنج کیا۔
مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، دانیال نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ میں بس انتقام چاہتا ہوں۔ تم کیا کر لوگے؟ سکندر نے تقہیر سے پوچھا۔ دانیال مسکرایا، ایک خوفناک مسکراہٹ۔ میں وہ کروں گا جو تم نے کیا، میں تمہاری سب سے قیمتی چیز چھین لوں گا۔ سکندر کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ رخسانہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو رخسانہ، دانیال ہنسا، وہ تو پہلے ہی تم سے دور ہے۔ نہیں، میں کچھ اور چھینوں گا۔ اس لات کے بعد سے سکندر کو بے چینی رہنے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا دانیال کیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جواب جلد ہی آیا۔ سکندر کے کاروبار میں آگ لگ گئی، اس کے گودام جل گئے، اس کے آدمی قتل ہونے لگے۔ پولیس نے اچانک اس کے خلاف چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ لگتا تھا جیسے دانیال نے سکندر ہی کے دشمنوں کو اس کے خلاف متحد کر لیا ہو۔ سکندر کی سلطنت ڈولنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے جوابی حملہ کرنا ہوگا، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ دانیال کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا، وہ پہلے ہی سب کچھ کھو چکا تھا۔ ایک رات جب سکندر اپنی حویلی میں اکیلا بیٹھا اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، رخسانہ آئی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ دانیال نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے کہا اگر میں تم سے ملتی رہی تو وہ حامد کو نقصان پہنچائے گا۔ سکندر کا خون کھولا۔ اس نے تمہیں چھوا تو نہیں؟ نہیں، لیکن سکندر یہ کب ختم ہوگا؟ یہ انتقام کا سلسلہ کہاں رکے گا؟ سکندر نے رخسانہ کو اپنی باہوں میں لیا۔ میں اسے ختم کر دوں گا، ایک بار اور ہمیشہ کے لیے۔ نہیں، رخسانہ نے التجا کی۔ مزید خون نہیں، مزید موت نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن سکندر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس رات اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور آخری جنگ کی تیاری شروع کی۔ اگلے دن شہر میں خون ریزی شروع ہو گئی۔ سکندر اور دانیال کے آدمی گلیوں میں لڑنے لگے۔ پولیس بے بس تھی۔ عام لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ لڑائی کے دوران حامد زخمی ہو گیا۔ وہ دانیال کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جب ایک گولی اس کی سینے میں لگی۔ خبر سن کر رخسانہ ہسپتال پہنچی۔ اس کا بھائی موت کی کشمکش میں تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہے، رخسانہ روتی ہوئے کہتی رہی۔ میری محبت نے سب کو تباہ کر دیا۔ سکندر بھی ہسپتال آیا۔ جب اس نے حامد کو خون میں لتھڑا دیکھا تو پہلی بار اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا۔ یہ معصوم جوان اس کی جنگ کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ حامد نے آنکھیں کھولیں، سکندر کو دیکھا۔ رخسانہ آپی، اس نے کمزور آواز میں کہا، اس سے محبت کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، اسے خوش رکھنا۔ یہ کہہ کر حامد نے آخری سانس لی۔ رخسانہ کا رونا چیخ میں بدل گیا۔ سکندر خاموش کھڑا رہا، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ حامد کی موت نے سب کچھ بدل دیا۔ رخسانہ نے سکندر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، بس ایک گہری تھکان تھی۔ بس کرو سکندر، اس نے کہا، مزید نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ محبت بہت مہنگی پڑ گئی ہے۔ میرے والد، میرا شوہر، اب میرا بھائی، کتنی قبریں اور کھدیں گی ہماری محبت کی بنیاد بننے کے لیے؟ سکندر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا رخسانہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں جا رہی ہوں، رخسانہ نے کہا، کہیں دور، جہاں یہ یادیں میرا پیچھا نہ کر سکیں۔ تم سے ایک ہی گزارش ہے، دانیال کو چھوڑ دو، بہت خون بہہ چکا۔ اور تم؟ سکندر نے پوچھا، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں مر چکی ہوں سکندر، اس رخسانہ کو تم نے اور میں نے مل کر قتل کر دیا جو پیپل کے نیچے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ یہ کہہ کر رخسانہ چلی گئی، سکندر کو اپنی شکست کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر۔ ### حصہ پنجم، راکھ اور محبت۔ رخسانہ کے جانے کے بعد سکندر ایک زندہ لاش بن گیا۔ اس نے اپنے تمام غیر قانونی کاروبار بند کر دیے، اپنے آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی حویلی میں اکیلا رہنے لگا، شراب اور یادوں میں ڈوبا ہوا۔ دانیال نے جب دیکھا کہ سکندر نے مقابلہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ سکندر کو تباہ دیکھنا چاہتا تھا، مرا ہوا نہیں۔
ایک رات وہ سکندر کی حویلی میں گھس آیا، ہاتھ میں پستول۔ سکندر نے اسے آتے دیکھا لیکن کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا رہا، ہاتھ میں شراب کا گلاس۔ دفاع نہیں کرو گے؟ دانیال نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کس لیے؟ سکندر نے کہا۔ جو کچھ میرے پاس قیمتی تھا وہ جا چکا۔ تم نے میری زندگی برباد کی، دانیال چیخا۔ اور تم نے میری، سکندر نے کہا۔ ہم برابر ہیں۔ دانیال نے پستول اٹھایا، نشانہ سکندر کے سر پر لگایا۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا، کرو۔ سکندر نے آنکھیں بند کر لی۔ یہی میری سزا ہے۔ لیکن گولی نہیں چلی۔ دانیال کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سکندر پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس کی روح جل چکی ہے۔ نہیں، دانیال نے پسٹول نیچے کیا۔ تمہیں جینا ہوگا، رخسانہ کے بغیر، ہر دن، ہر رات۔ یہی تمہاری سزا ہے۔ یہ کہہ کر دانیال چلا گیا، سکندر کو اس کی تنہائی میں چھوڑ کر۔ سال گزرتے گئے، سکندر کی حویلی ویران ہونے لگی۔ باغ میں جنگلی گھاس اگائی، دیواروں پر کائی جم گئی۔ لوگ کہنے لگے حویلی میں بھوت رہتے ہیں۔ ایک دن سکندر کو خبر ملی کہ رخسانہ واپس آئی ہے۔ وہ کراچی میں ایک یتیم خانے میں کام کر رہی تھی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، انہیں پڑھاتی۔ سکندر کا دل چاہا کہ جائے اسے ایک بار دیکھ لے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا حق نہیں۔ مزید 6 ماہ گزر گئے، سکندر کی صحت گرنے لگی۔ ڈاکٹروں نے کہا جگر خراب ہو رہا ہے، شراب نے اپنا کام کر دیا ہے۔ سکندر نے علاج سے انکار کر دیا۔ وہ موت کا انتظار کرنے لگا جیسے کسی پرانے دوست کا۔ ایک سردی کی رات جب سکندر بستر پر پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا یہ موت آئی ہے، لیکن جب دروازہ کھلا تو رخسانہ تھی۔ وہ بوڑھی لگ رہی تھی، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو سکندر نے برسوں پہلے دیکھی تھی۔ میں نے سنا، رخسانہ نے کہا، آواز میں درد تھا۔ تم کیوں آئیں؟ سکندر نے پوچھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کیونکہ باوجود سب کچھ کے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کوشش کی بھولنے کی، لیکن کچھ محبتیں موت سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ رخسانہ سکندر کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا سکندر، خود کو بھی معاف کر دیا۔ سکندر کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ میں نے سب کچھ غلط کیا رخسانہ، میری محبت نے صرف تباہی پھیلائی۔ نہیں، رخسانہ نے کہا، تمہاری محبت سچی تھی، بس راستہ غلط تھا، لیکن محبت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ کاش میں نے مختلف راستہ چنا ہوتا۔ کاش کی کوئی جگہ نہیں سکندر، جو ہوا سو ہوا، اب بس سکون سے جانے دو۔ سکندر نے رخسانہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا تم میرے ساتھ رہو گی؟ آخر تک؟ ہمیشہ، رخسانہ نے کہا۔ اس رات چاند کی روشنی میں 2 محبت کرنے والے آخری بار ساتھ تھے۔ سکندر کی سانسیں دھیمی ہونے لگیں، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ رخسانہ، اس نے آخری بار کہا۔ میں یہاں ہوں، اس نے کہا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ سکندر نے آخری سانس لی، رخسانہ کی گود میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ اس کی موت پرسکون تھی، جیسے طوفان کے بعد خاموشی۔ ### اختتام، ایک نیا آغاز۔ رخسانہ نے سکندر کو اسی پیپل کے درخت کے نیچے دفنایا جہاں ان کی محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ کوئی جنازہ نہیں، کوئی ماتم نہیں، بس خاموشی اور یادیں۔ دفنانے کے بعد رخسانہ قبر کے پاس بیٹھی رہی۔ شام ڈھل رہی تھی، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، شاید 7-8 سال کی، آنکھیں بالکل سکندر جیسی۔ آپ کون ہیں؟ رخسانہ نے پوچھا۔ میرا نام عائشہ ہے، لڑکی نے کہا۔ میں یتیم خانے سے آئی ہوں۔ وہ آدمی جو یہاں دفن ہے وہ میرے لیے پیسے بھیجتا تھا۔ رخسانہ حیران ہوئی۔ سکندر؟ جی ہاں،
وہ بہت سے بچوں کی مدد کرتا تھا، کہتا تھا وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ رخسانہ کی آنکھوں میں تازہ آنسو آ گئے۔ سکندر نے خاموشی سے نیکی کی تھی، کسی کو بتائے بغیر۔ آپ اسے جانتی تھیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ ہاں، رخسانہ نے کہا، میں اس سے محبت کرتی تھی۔ عائشہ نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ رخسانہ کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، کہتا تھا دنیا میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام رخسانہ ہے۔ رخسانہ نے عائشہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس لمحے میں اسے احساس ہوا کہ محبت کبھی مرتی نہیں، وہ نئی شکلوں میں زندہ رہتی ہے۔ آؤ، رخسانہ نے کہا، میں تمہیں گھر لے چلتی ہوں۔ کیا آپ میری ماں بنیں گی؟ عائشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ رخسانہ نے پیپل کے درخت کی طرف دیکھا، جیسے سکندر سے اجازت مانگ رہی ہو۔ ہوا میں پتے سرسرائے جیسے اذبات میں۔ ہاں، رخسانہ نے کہا، میں تمہاری ماں بنوں گی۔ اس طرح ملک اسٹیٹ میں ایک بار پھر بچوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ رخسانہ نے نہ صرف عائشہ کو بلکہ کئی یتیم بچوں کو گود لیا۔ حویلی جو کبھی انتقام اور نفرت کا گڑھ تھی، اب محبت اور امید کا گھر بن گئی۔ دانیال جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا تھا، ایک دن رخسانہ کے پاس آیا۔ میں معافی نہیں مانگتا، اس نے کہا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو کیا وہ ہم سب کے لیے مثال ہے۔ رخسانہ نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ انہوں نے مل کر ملک اسٹیٹ کو بچوں کی پناہ گاہ بنا دیا، جہاں ہر وہ بچہ جو سکندر کی طرح بے سہارا تھا، محبت اور تعلیم پا سکتا تھا۔ سالوں بعد جب رخسانہ بوڑھی ہو گئی اور اس کے بال چاندی کی طرح چمکنے لگے، وہ اکثر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھتی اور بچوں کو کہانیاں سناتی۔ وہ سکندر اور اپنے محبت کی کہانی نہیں سناتی تھی، بلکہ امید کی، معافی کی اور نئی شروعات کی کہانیاں۔ ایک دن عائشہ، جو اب جوان ہو چکی تھی اور ڈاکٹر بن گئی تھی، نے پوچھا، امی، کیا آپ کو کبھی پچھتاوا ہوتا ہے؟ رخسانہ نے مسکرا کر کہا، پچھتاوا تو بہت کچھ کا ہے بیٹی، لیکن اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو تم میری زندگی میں نہ آتی۔ کبھی کبھی درد سے ہی خوبصورت چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اور سکندر انکل؟ رخسانہ نے قبر کی طرف دیکھا جہاں اب پھول کھلے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر اس بچے میں جسے ہم پناہ دیتے ہیں، ہر اس مسکراہٹ میں جو ہم بکھیرتے ہیں۔ محبت کبھی مرتی نہیں عائشہ، بس شکل بدل لیتی ہے۔ آخری منظر، رخسانہ کی موت ایک پرسکون رات میں آئی جب چاند پورا تھا اور موتیے کی خوشبو ہوا میں تھی۔ اس کے آخری الفاظ تھے، سکندر، میں آ رہی ہوں۔ اسے سکندر کے پاس ہی دفنایا گیا، پیپل کے درخت کے سائے میں۔ دو قبریں ساتھ ساتھ، جیسے زندگی میں نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ برسوں بعد ایک نوجوان جوڑا ملک اسٹیٹ میں آیا جو اب ملتان کا سب سے مشہور یتیم خانہ تھا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں یتیم یہاں پلے بڑھے تھے۔ وہ پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، دو قبروں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ لڑکی نے پوچھا۔ رخسانہ آپی اور سکندر بھائی، لڑکے نے کہا۔ کہتے ہیں ان کی محبت نے یہ جگہ بنائی۔ کیسی تھی ان کی محبت؟ لڑکا مسکرایا۔ جیسے آگ اور پانی، تباہ کن بھی، تعمیری بھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو جلایا بھی اور بچایا بھی۔ کیا ہم بھی ایسے ہی ہیں؟ لڑکی نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نہیں، ہم مختلف ہیں۔ ہماری محبت میں صرف روشنی ہوگی، کوئی اندھیرا نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ لیے وہاں سے چلے گئے، اپنی نئی زندگی کی طرف۔ پیپل کا درخت خاموشی سے کھڑا رہا، گواہ بنا ایک اور محبت کا، لیکن اس بار امید سے بھری۔ اس طرح راگ سے محبت کی کہانی ختم ہوئی، لیکن اس کی روح زندہ رہی۔ ہر اس بچے میں جو یتیم خانے میں پناہ پاتا، ہر اس محبت میں جو درد سے جنم لیتی اور امید میں پروان چڑھتی۔ سکندر اور رخسانہ کی قبروں پر آج بھی پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں
اگر آپ غور سے سنیں تو پیپل کی سرسراہٹ میں ان کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، ابدی محبت کی سرگوشیاں جو موت سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔